ہیلو اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ نے پہلے 3 ایلیمنٹس آف کاؤنٹنگ کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا. اس سے پہلے ہم 3 ایلیمنٹ ڈسکس کر چکے ہیں جن میں ایسٹس، اونرز ایکوٹی اور لائبلٹیز. اور آپ نے ایک بات سیکھی ہے کہ ایسٹس ہمیشہ کس کے برابر ہوتے ہیں؟ کیپٹل پلس لائبلٹیز کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بزنس کے پاس اگر 100 روپے ہے تو اس میں جتنا حصہ مالک کا ہوگا وہ کیپٹل ہوگا. اگر فرض کریں 60 روپے ہیں تو 40 روپے کی لائبلٹیز ہوتی ہیں. اب 100 روپیہ ہمارے پاس آ گیا بزنس میں، جس میں 60 روپے مالک نے دیے اور 40 روپے باہر سے ہیں. تو اس 100 روپے کو ہم جب استعمال کریں گے، خرچ کریں گے، تو اس میں سے ایکسپینسز ہوتے ہیں. ایکسپینسز میں ہم کیا کریں گے؟ کپڑا خریدیں گے، مشینری خریدیں گے، کوئی بھی رینٹ پے کریں گے. اور جو کپڑا جس مقصد کے لیے ہم نے بزنس شروع کیا تھا وہ تھا ہم نے کپڑے کی دکان کھولنی ہے، تو کپڑا ہم جو خریدیں گے وہ ہم ایکسپینسز کریں گے، اور اس کو بیچ کے جو ہمیں سیل کر کے جو پیسے آئیں گے وہ ہمارا ریونیو ہوگا. تو پہلے جو 3 ایلیمنٹس ہیں، اس کے بعد چوتھا ایلیمنٹ ہے بزنس کے اندر ہے، وہ ہے ریونیو، اور 5واں جو وہ ایکسپینسز. ان کو ہم ڈیٹیل سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں. ریونیوز کیا ہیں؟ آمدن. ریونیو از دا پرائز آف گوڈز سولڈ اور سروسز رینڈر ڈیورنگ اے گیون اکاؤنٹنگ پیریڈ. ایک خاص عرصے کے اندر، مین کہ وہ نارملی 3 ماہ، 6 ماہ یا سال کے اندر ہم چیزوں کو بیچ کے، جو اشیاء کو بیچ کے یا سروسز بیچ کے جو پیسے ہمارے پاس آتے ہیں انہیں ریونیوز کہتے ہیں، آمدن کہتے ہیں. یعنی کپڑے کی دکان میں کپڑا بیچ کے جو پیسے آئیں گے وہ ریونیو کہلائے گا. تو اس کی 2 قسمیں ہیں. بزنس جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں جو آمدن ہوتی ہے وہ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹ سورسز سے اور دوسرا انڈائریکٹ سورسز سے. جو ڈائریکٹ سورسز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ریونیو ہوتا ہے، اور جو انڈائریکٹ سورسز رہے گا وہ انڈائریکٹ ریونیو ہوگا. مثلا اگر آپ نے کپڑے کی دکان ہے تو جو کپڑا بیچ کے، سیل آف گوڈز، کپڑے بیچ کے جو پیسے آئیں گے وہ ڈائریکٹ ریونیو ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے جو دکان کے ساتھ ساتھ آپ کو پارٹ ٹائم کرتے ہیں کام ہے، یا ادر سورسز سے آپ کو آمدن جو حاصل ہوتی ہے وہ انڈائریکٹ انکم کہلاتی ہے، ریونیو فرام ادر سورسز. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کمیشن ہو سکتی ہے، ڈسکاؤنٹ ریسیو ہو سکتی ہے، ڈیویڈنڈ ہو سکتی ہے، انٹرسٹ ریسیو ہو سکتا ہے، رینٹ ریسیو ہو سکتا ہے. تو آپ نے کسی کو کپڑا ہی فرض کرے خرید کے دیا آپ نے، تو اس پہ کمیشن کوئی آپ کی بنتی ہے، وہ کیا ہے آپ کو، وہ کیا ہوگی؟ وہ انڈائریکٹ انکم ہوگی. ایک کپڑا تو دکان پہ بیچ رہے ہیں لیکن ساتھ آپ نے کسی کو بھی خرید کے دیا، اس سے کمیشن طے کر لی. ڈسکاؤنٹ ریسیو، آپ نے ڈسکاؤنٹ پہ کپڑا خریدا ہے تو وہ آپ کے لیے کیا ہوگی؟ وہ ڈسکاؤنٹ بچت جو ہوگی وہ آپ کی آمدن ہوگی. مارکیٹ میں اگر آپ کی وہ 100 روپے کی تھی، آپ کو 99 میں مل گئی ہے، تو 1 جو ہوگا وہ ڈسکاؤنٹ ہوگی. ڈیویڈنڈ ریسیو، آپ نے جو شیئر، آپ کو یاد ہوگا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، آپ نے کوئی شیئر خریدے ہوئے تو اس پہ جو آپ کو منافع ملا ہے وہ ڈیویڈنڈ کہلاتا ہے. انٹرسٹ ریسیو، آپ نے جو فکس ڈپازٹ بینک میں جمع کروائے تھے اس پہ جو پیسے ہمیں ملیں گے وہ سود ہوگا. اور رینٹ ریسیو، آپ نے اپنی بلڈنگ کا، اپنی دکان کا کچھ حصہ کسی کو اور کرایہ پہ دیا. میں کپڑے کی دکان کے آگے ہی آپ نے کسی کو کٹ پیس والے کو بٹھایا ہوا ہے، ٹیلی فون والے کو بٹھایا ہوا ہے، یا کسی اور شخص کو بٹھایا ہوا ہے. اور اکثر بازار جائیں تو بڑی شاپنگ مال کے آگے بھی کچھ جو ہے چھوٹے ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے وہ پیسے لیتے ہیں، تو وہ رینٹ ریسیو ہوگا. تو اپنی بلڈنگ کا کچھ پورشن آپ نے کرایہ پہ دیا ہوا ہے، تو انکم ریسیو. اب ہم آتے ہیں بزنس کے اندر 5th ایلیمنٹ جو ہوگا اکاؤنٹنگ کا، دیٹ از ایکسپینسز، اخراجات. تو ایکسپینسز آر دا کاسٹ آف گوڈز اینڈ سروسز یوزڈ اپ ان دی پروسیس آف ارننگ ریونیو. آمدن کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم خرچے کرتے ہیں، لاگت آتی ہے، انہیں ایکسپینسز کہتے ہیں. ایک بزنس کے اندر ہم بہت سے ایکسپینسز کرتے ہیں، ان کو ڈفرنٹ کائنڈ میں ہم تقسیم کرتے ہیں، جس میں نمبر 1 ڈائریکٹ ایکسپینسز، نمبر 2 آپریٹنگ ایکسپینسز، نمبر 3 نان آپریٹنگ ایکسپینسز. انہیں ڈائریکٹ کہتے ہیں، یہ سارے انڈائریکٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں. اس طرح سے کہہ لیں، اگر جیسے آمدن اور خرچے تھے تو ڈائریکٹ ایکسپینسز وہ اخراجات ہوتے ہیں جو مال کو خریدنے پہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے کپڑے کی دکان ہے تو کپڑا فیصلہ آباد سے لے کے یا باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں اپنی دکان تک، گودام تک لانے کے جتنے بھی اخراجات ہیں انہیں ڈائریکٹ ایکسپینسز کہتے ہیں. ان میں آپ ذرا دیکھیں، فریٹ ان، کیریج ان، کارٹیج ان، ٹرانسپورٹ ان، یہ کرائے ہیں، یہ چاروں. ان کا مطلب ہے مال خریدنے پہ. اور یہی لفظ اگر یہاں پہ دیکھو تو فریٹ آؤٹ،
कैरेज आउट, कार्डेज आउट, तो ये फ्रॉड आउट है माल फरोख्त करने पे, यानी आपने कपड़ा जब बेचा है तो वो कहता है हमारे घर तक डिलीवरी दो, तो डिलीवरी के एक्सपेंसेस हमने देने, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है उसकी डिलीवरी पे एक्सपेंसेस आते हैं। तो फ्रेड इन, कैरेज इन, कॉर्डेज इन, ट्रांसपोर्ट इन, ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात हैं। उसके बाद है जब आप ट्रक वगैरह या लोड रेल के जरिए या बाय एयर को माल मंगवाते हैं, तो जो लोड और इन लोड करने पे कुल्ली वगैरह या आदमी जो लोडर होते हैं उनको हम कोई मजदूरी देते हैं, तो वो वेजेस कहलाती है। ऑक्ट्राई, मसूल चुंगी, जब हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में माल लेके जाते हैं तो कुछ ज़िला टैक्स वगैरह अदा करना होता है। आजकल मसूल चुंगियाँ हुआ करती थी है, और रास्ते में दूसरे ज़िले में या सूबे में जाने पे जो खर्चात होते हैं वो ऑक्ट्राई होते हैं। और डक ड्यूज, अगर हम बाहर से माल मंगवा रहे हैं दुबई वगैरह से, तो बंदरगाह के एक्सपेंसेस, और गवर्नमेंट उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है अगर बाहर से माल मंगवाएं। और बाद का हम होता है चाइना वगैरह से कोई माल मंगवा के और अपनी फैक्ट्री के अंदर उसको प्रोसेस करते हैं, तो उस पर जो हीट, वाटर और गैस वगैरह या फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये थे डायरेक्ट। ये जब ये नाम जब भी आएंगे तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज, उसके बाद जो एक्सपेंस आते हैं ये वाले होते हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब आते हैं ये माल खरीदने पे आ जाते हैं, तो अब मार्केटिंग या सेलिंग एक्सपेंस होते हैं माल के फरोख्त करने पे, और इनके ये चार नाम तो आपने देखना है। इनकी वजह आउट आ गया तो फ्रेट और कैरेज और कार्डेज और ट्रांसपोर्ट, ये वो किराए हैं जो हम देते हैं जब माल फरोख्त करने पे, डिलीवरी एक्सपेंसेस। सेलमैन को सैलरी देनी है, सेल्स कमीशन देनी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे अगर नाम आ जाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें एक और नाम है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये होता है माल फरोख्त करने पे सेल डिपार्टमेंट के, ये परचेज डिपार्टमेंट के और ये सेल डिपार्टमेंट के आ जाते हैं। अब आते हैं हम जर्नल एडमिन एक्सपेंसेस। जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं जो दफ्तर को चलाने के लिए होते हैं। इनकी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन चंद एक देख लेते हैं, बाकी एक्सेट्रा। ऑफिस के अंदर सैलरी जो दी है हमने, ऑफिस का रेंट दिया है, ऑफिस की स्टेशनरी या इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, पोस्टल, इंश्योरेंस, रिपेयर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ये सारे के सारे जो होंगे ये जनरल एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, दफ्तरी अखराजात। और जिस तरह ये इनडायरेक्ट आमदन थी, इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कुछ होते हैं, जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ये बिजनेस को चलाने पे अखराजात थे, और ये बिजनेस के से हट के अखराजात। इनमें क्या, ये कमीशन रिसीव थी हमने, अब किसी से कमीशन लेंगे तो आमदन होगी, और किसी को कमीशन देंगे तो ये क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। डिस्काउंट किसी से लेंगे तो हमारी आमदन होगी, और डिस्काउंट किसी को देंगे तो हमारे अखराजात होंगे। इंटरेस्ट हम किसी से लेंगे तो आमदन होगी, किसी को देंगे, बैंक वगैरह से हमने कर्जा लिया और उस पर सूद अदा किया तो ये एक्सपेंसेस होंगे। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। आपने इन 5 एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और लिखना है इनको सबको। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।